وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ایک کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوال تھا، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خیرت کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لااہل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے دے سکے۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا اور اس کی زیر قیادت کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، آپ تمام معلومات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کے اٹھا۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے ان کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ساتویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے ساتویں طبق
سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، ساتواں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس سے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جس سے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے بعد راسل جالوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ اور سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا، یا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرن ایک دفعہ تو پڑتی ہے لیکن دوبارہ اس جگہ کا کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو جی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز
चीज़ के बारे में बताइए जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बला तवक्कुफ़ बोले कि कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफ़ान के दौरान उस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो उसने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। उसने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ़ दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फ़ौरन जवाब दिया, 5। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फ़ौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे, बाबुल इल्म के पास कायनात के राज़ों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालात के जवाब ठीक ठीक मिल गए तो उस जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।